ہلو، السلام علیکم جی. ہماری واٹر کلر کی دوسری ویڈیو فرسٹ پارٹ یوٹیوب کے چینل پہ ہے. اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اسے ہم جاری رکھیں گے اور آج پورا کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آنکھیں ٹھیک کر لیں. پہلی ویڈیو میں ہم نے تھوڑی سی آؤٹ لائننگ کی تھی، لائٹ اینڈ شیڈو کو الگ کیا تھا اور کچھ جگہ پہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیلز دی تھی اور سارا کام اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑا تھا، جو کہ ہم آج پورا کریں گے. لائٹلی جائیں گے، بالکل بھی بے صبری کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی جلدی نہیں کرنی. بس جو نظر آ رہا ہے اسی پہ ہم نے دھیان دینا ہے. جیسا کہ ہر دفعہ میں کہتی ہوں، تو یہ ہماری واٹر کلر پینٹنگ ہے. نارملی میں نے سیریز بنائی ہے جو ڈرائنگ پہ ہے. پورٹریٹ ڈرائنگ کی پوری سیریز میں نے اپلوڈ کی. اس کے بعد اب میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی سی کچھ ویڈیوز ہماری واٹر کلر پہ بھی ہوں. طریقہ وہی ہے میرا، سمپل لائٹ شیڈ سے شروع کرنا ہے اور پھر لیئرز میں کام کرنا ہے. دیٹس اٹ. آنکھوں کو تھوڑا سا اور بھی زیادہ صبر سے کر رہی ہوں تاکہ کسی قسم کی کمپلیکیشن نہ ہو. سادہ کوشش میری یہی ہے کہ بلیک کلر زیادہ نہ ہو. اوکے. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی یوز کروں. اوکے. جہاں پہ کلر کی ضرورت ہے وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ہم کلر کو رکھیں گے ہی. اسے کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم ساتھ میں بات کریں گے انسانی لائف سے لیے گئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، جو کہ ہے ہم اکثر ہی سنتے ہیں، نصیحت کے طور پہ سنتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ مایوس ہو جائیں لائف سے یا کسی ایونٹ سے یا کسی سچویشن سے، تو ہمارے جو پیار کرنے والے ہیں، جو فرینڈز اینڈ فیملی ہیں، وہ ہمیں ایک نصیحت کرتے ہیں کہ پازیٹیو سوچو، پازیٹیو ہی ہوگا. تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے، ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ پازیٹیو سوچنا کسے کہتے ہیں، نیگیٹو فیل کرنا کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کے ڈفرینسز کیا ہیں. اگر پازیٹیو سوچیں تو کیا ہوتا ہے، نیگیٹو سوچیں تو کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اوکے. فرسٹ آف آل، جب ہمارے فیملی اینڈ فرینڈس کہتے ہیں کہ جی پازیٹیو سوچو، تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو اسے دیکھ لیتے ہیں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سچویشن جیسی بھی ہے، آپ دکھی ہو رہے ہو کہ دکھ کا کوئی فائدہ ہے نہیں، آپ حوصلہ رکھو اور دکھی نہیں ہو، سولوشن کی طرف دھیان دو، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو سمپل جملے میں وہ کہہ دیتے ہیں جی پازیٹیو سوچو، پازیٹیو ہی ہوگا کچھ. اوکے. جب سچویشن ہماری نیگیٹو ہو، راستے بند نظر آئیں، کوئی حل نظر نہ آئے، تو انسان کیسے پازیٹیو سوچ سکتا ہے، کیسے ہوپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، کہ ہوپ تو نظر آ ہی نہیں رہی ہوتی ہے اس وقت. تو سمپل سی بات ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر کے سچویشن کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فرسٹ آف آل. اور اسے انالائز کرنے سے ویسے بھی سولوشن بھی سطح پہ ابھرنے لگتے ہیں، گہرائیوں سے نکل کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا آپ آزمائیے گا، ایسا ہی ہوتا ہے. جب کبھی حل نہیں نظر آتا تو پینک ہونے کی بجائے آپ سمپلی اس سچویشن کو انالائز کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، سولوشن نہیں ہے، کہنے کو سولوشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سچویشن میں اسٹک ہو تو آپ یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کرو گے. ایسا تو نہیں نہ کر سکتے کہ آپ کہو کہ ٹھیک ہے جی اس سچویشن ایسی ہے تو ہم گزارا کریں گے، ایسے ہی انتظار کریں گے کہ سالو ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں چلتا، رائٹ. تو انالائز کرنے پہ ہی ہمیں بہت سارے راز کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم سچویشن کو اور بھی زیادہ سادگی سے
سمپلیفائی کرتے ہیں، ٹکڑوں میں اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا حصہ پہلے حل ہو، اور حل ہونے کے بعد وہ دوسرے حصے کو حل کرنے میں بھی ہیلپ فل ہو۔ تو نگیٹو سوچنا کیا ہوتا ہے؟ نگیٹو سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اس پرابلم کا تو حل ہے ہی نہیں، ہماری تو لائف ایسی ہی رہے گی، اب دیکھو تو بہت ساروں کی لائف ایسی ہی ہے، یہ پرابلم تو حل ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوتی تو کوئی اور نہ کر لیتا۔ اس طرح کی سوچیں، یعنی وہ سوچیں جن میں آپ کو کوئی حل تو نظر نہ آئے، حتیٰ سننے والا بھی گھبرا جائے کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے، کیا اگر مجھ پہ یہ مصیبت پڑی تو نہیں ہے حل۔ اس طرح کی منفی چیزیں، یعنی سچویشن میں جلدی سے خود کو فیلئر محسوس کرنا اور اسے حالات میں چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں نیگیٹو سوچنا۔ یا کچھ اچھا ہو رہا ہو تو بھی یہی کوشش کرنا، یہی امید رکھنا کہ یہ اچھا ہے، وقتی طور پہ ہے، جلدی سے اس کے بعد غلط اور خراب حالات ہی ہونے ہیں، اتنا کچھ اثر ہے نہیں ان چیزوں کا۔ یا خوشی جو ہے وہ پرماننٹ نہیں رہتی، یا دکھ انسان کی زندگی کا ساتھی ہے، اس طرح کی چیزیں، انہیں اپنی لائف کا نظریہ بنا کے چلنا، اور فیلئر کو حقیقی جاننا، لائف کی سختیوں کو حقیقی جاننا، سولیوشن کو معجزے کے طور پہ لینا کہ اگر حل مل گیا تو سمجھو یہ خدا کی رحمت ہی ہے، نہیں تو حل ملتا ہے نہیں۔ اس طرح کی چیزیں سوچنا جو کہ انسان کی شان کے خلاف ہیں۔ انسان اگر سوچنا سیکھ لے اور یہ سیکھ لے کہ کس وقت کیا سوچنا ہے، کس وقت کس چیز پہ دھیان دینا ہے، تو آپ کو کہوں بہت ساری چیزیں تو ویسے بھی پرابلم کے طور پہ دکھتی ہی نہیں ہیں، آٹومیٹیکلی حل ہو جاتی ہیں۔ رائٹ، اوکے، سو اب ہم تھوڑا سا اس پرندے پہ کام کر لیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نیگیٹو اور پازیٹیو فیلنگس کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ مائنڈ فلی اگر یہ فیلنگس کو ایکسپیرینس کرے اور دیکھے کہ میں کب کیا سوچ رہا ہوں، یہ اتنی ڈراؤنی بات نہیں ہے کہ جب نیگیٹو سوچ لیا تو کیا ہوگا، کیا نیگیٹیوٹی آئے گی لائف میں۔ فرسٹ آف آل آپ خود کو اگر انالائز کریں تو دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ ابھی بھی اسی سوال میں مگن ہیں کہ نیگیٹو سوچنے سے کیا نیگیٹیوٹی آئے گی لائف میں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچو کہ جو بھی ہے ہر چیز کا ایک حل ہے۔ آئی تھنک جلدی سے سچویشنز تو خراب آنی ہیں، دس از لائف آپ کو آزمائے گی، تو اس سے گھبرانے کی بجائے اگر انسان سولوشنز کی پریکٹس کرے، کہ اپنے مائنڈ کو پریکٹس کروائے کہ جب بھی ایسا کچھ ہو تو بس سولوشن پہ دھیان دینا ہے، تو ایسا سوال ہی ذہن میں نہیں آتا جی نیگیٹو سوچنے سے کیا نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ اگر آپ ایسا سوال پوچھتے ہو تو میں بتا دوں کہ نیگیٹیوٹی آتی نہیں ہے، لیکن آپ نیگیٹیوٹی میں اسٹک رہتے ہو، انہی وائبریشنس میں، انہی انرجیز میں، نیگیٹیو انرجیز میں، کیونکہ آپ ابھی بھی اسی سوال کے ذریعے انہیں اپنی لائف میں روکے ہوئے ہو۔ کیونکہ جب ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو آف کورس آبویسلی جواب بھی چاہیے، تو جواب ملنے تک آپ انہی نیگیٹو سوچوں میں مگن رہتے ہو، جس سے پرابلم یہ بنتی ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پاتے، اور آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے آپ سولوشن نہیں دیکھ پاتے، آپ پرابلم کو حل کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہو۔ دیٹس اٹ۔ ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم ادھر دو کی ہی بات کریں گے۔ ایک ہوتا ہے جس میں ہم ایٹ دا مومنٹ اسٹک ہوتے ہیں، اور بالکل دوسری طرف اسی کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو حل پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر پرابلم اپنے ساتھ ایک حل بھی رکھتا ہے، اور دیٹس ٹرو۔ یہ نہ کہیے کہ یہ فلاسفک باتیں کر رہی ہے، نو، دیٹس ٹرو کہ ہر پرابلم کا حل بھی ہوتا ہے۔ آف کورس لائف اسی کا نام ہے، جو بھی پرابلم آئی اس کو حل کیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو حل کرنے میں ماہر ہوگے ہی، آپ ساتھ میں اپنے فرینڈس، اپنے ساتھ والے انسانوں کی پرابلمز سالو کرنے کے بھی لائق ہو جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ
آپ کو پرابلم سے زیادہ سولوشن میں انٹرسٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی نظر میں، آپ کے نظریے میں کیا ہے یہ نیگیٹو سوچنا اور پازیٹیو سوچنا، اور ان کے ہماری لائف میں اثرات کیا ہیں؟ امید ہے آپ بتائیں گے مجھے۔ بہت ہی لائٹلی رکھ رہی ہوں ان سب کو تاکہ ہماری پینٹنگ میں تھوڑی ڈیپتھ آئے۔ یہاں پہ کچھ لائنس کی ضرورت ہے۔ آپ کی نظر میں نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کیا ہے؟ نگیٹیو سوچنے سے کیا ہوتا ہے، پازیٹیو سوچنے سے کیا ہوتا ہے، اور لائف کو کس طریقے سے ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دی جا سکتی ہے؟ اس بات کا آپ نے دینا ہے مجھے جواب، اور آپ نے لکھنا ہے مجھے، آپ نے لکھنا ہے اور مجھے کمنٹ کرنا ہے یعنی، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس سب پہ۔ ایک بات میں سوچتی رہتی ہوں اکثر کہ انسان کی سمجھ بوجھ اتنی ہوتی ہے کہ اسے غلط اور صحیح کی سمجھ ہو رہی ہوتی ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا کرنے سے فائدہ ہوگا، کیا کرنے سے نقصان، کیسا سوچنے سے مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی، کیسا سوچنے سے پرابلمس بنیں گی، لیکن پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں اس طریقے سے قید ہو جاتا ہے خود میں ہی کہ وہ انہیں اہم نہیں سمجھتا ان چیزوں کو اور ان پہ عمل ہی نہیں کر پاتا، اتنا زیادہ چپ ہو جاتا ہے کہ آخرکار کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہی باتیں جو اسے پتہ ہوتی ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ دہراتا ہے، تب اسے جا کے سمجھ آتی ہے آئی ڈونٹ نو واٹ از دس، یہ سارا سائیکل ہے کیا؟ لیکن لائف میں ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یا تو شاید اس لیے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی امپورٹنس دے رہا ہے تو وہ تب اپنی ان سوچوں کو اہم سمجھتا ہے اور تب ان پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے، جواب یہی ہے میرے پاس کہ ہاں کیوں نہیں خود کی بات مانتا اور موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچ تو رہا ہوتا ہے لیکن شاید ان سوچوں کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ان سوچوں کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دیتا، شاید بلا وجہ سمجھ رہا ہو نہیں ہے تو وہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو جو سوچتا ہوں وہ بلا وجہ ہی ہے، اگر بلا وجہ نہ ہوتا تو اب میں کامیاب ترین انسان ہوتا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی اتنی پیاری سوچوں کو، اپنے اتنے پیارے گٹ فیلنگس کو، اتنی اچھی اور اعلیٰ ایڈوائزز جو کہ اس کے اندر سے آ رہے ہوتے ہیں، اگر اگنور کر رہا ہے تو اسی وجہ سے کر رہا ہوگا۔ ہم ایکچولی سچویشن کے حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر سچویشن اچھی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر سچویشن میں تھوڑی سی آنکھیں نکلیں تو ہم اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں زندگی یہاں پہ ہو گئی ہے ختم، اب ہمارا کچھ نہیں بننے والا، تو کیا ہی کرنا ہے، اس طریقے کی چیزیں ہمارے ذہن میں جاتی ہیں بھر، اور پھر موٹیویشنل اسپیکر کو بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں کو ہمارے ذہن سے دور کرنے میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں لیئرز میں کام کر رہی ہوں، لیئرز میں ہی کام ہوتا ہے، آف کورس ہر آرٹسٹ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہیں، یہ جو ننھے منھے بچے ہیں، یہ گھبرائیں نہیں، اس لیے میں آسان لفظوں میں آسان بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آلرائٹ، تھوڑا سا بلینڈ سا کر دیتے ہیں تاکہ لائنس زیادہ دکھیں نہیں۔ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہو، واٹر کلر پینٹنگ پہ کیا سوچتے ہو، اور آپ کی رائے کیا ہے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پہ، رائٹ۔
بتائیے گا ضرور. آئی تھنک اس کا دوسرا جو پارٹ ہے 3rd پارٹ ہوگا، اس کے لیے بھی فی الحال تو مائی فرینڈس اس تصویر کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم کریں گے وائٹ کو ایڈ، اور فریلی کر رہی ہوں، اسے ڈفرینٹلی کر رہی ہوں ایڈ. میری کوشش یہ ہے کہ تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. اوکے سو ہیئر از اے لائن، اے تhin لائن. اور تھوڑا سا یہاں پہ دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ دکھا رہے ہیں جناب. لہٰذا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، جن موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں ان پہ بات کر سکتے ہیں پھر سے، اور آپ مجھ سے آرٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہ چینل آپ کے لیے ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال. یس سو آئی ہوپ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا، اور مجھے کمنٹ کیجیے، مجھے بتائیے کیسی رہی یہ ویڈیو، کیسی لگی آپ کو گفتگو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. شیڈوز کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایسے. تھینک یو.